محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تلاوت کی تقریر نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور درود و سلام نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد انہیں ایک مقصد دیا ہے، ایک مشن دیا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، رب کو منانا ہوگا، اللہ سے استغفار کرنا ہوگا، رب کی حمد بیان کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور خزاں کا موسم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے اوپر جتنے پتے تھے سارے زمین پر گر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے، رب سے استغفار کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو جس طرح اس ٹہنی سے پتے جڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی اس طرح معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی ان پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں۔ اور نماز کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو، بندے کو نماز معاف نہیں۔ انسان کمزور ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، نماز پڑھے گا۔ اس کے برعکس جو اسلام کے ارکان ہیں، اگر انسان بوڑھا ہے، طاقت نہیں رکھتا تو روزہ نہیں رکھے گا، کسی کو فدیہ دے دے گا، روزہ وہ رکھ لے، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بندہ بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، یہاں تک کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ میدان جنگ میں ہو، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، دشمن سامنے ہے، لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان لوگوں کے اندر ہیں، وہ آپ کی جان کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ان کے درمیان میں ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ کو نماز قائم کرنا ہوگی۔ یا اللہ کیا بات ہے، دشمن سامنے ہے، وہ خون کا پیاسا ہے، ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں مار دے گا، ہم تو تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، ہم قتل کر دیے جائیں گے،
اگر ہم نماز میں کھڑے ہو گئے دشمن تو ہمیں مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنی فوج کے 2 گروہ بنا لو، ایک کو دشمن کے آگے کھڑا کر دو، ایک اپنے صف بنا کے نماز پڑھ لے۔ حالت جنگ میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز چھوڑ دی، کوئی اپنی کھیل میں مصروف ہے، نماز کو چھوڑ دیا۔ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، کھیل کو اہمیت۔ اللہ کے بندو نماز کو ادا کیا کرو، اللہ کی قسم بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو صحابہ کیا کر رہے ہیں، اتنے بیمار ہیں، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں، مسجد میں صحابہ اکرام موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نماز کی تیاری کر رہے ہیں، آپ آئیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری موت کی آخری گھڑی ہے، اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں نماز کی حفاظت کر لو۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی یہی کی۔ اور سن لو، جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اس کو اس کے وقت پہ پڑھتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کے لیے نور ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ سے نماز سفارش کرے گی، اے اللہ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، یہ بندہ مجھ کو پڑھتا تھا، اس کو جنت میں بھیج دے۔ اور وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک طرف اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، دوسری طرف اس کے کام ہے، ایک طرف اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، دوسری طرف اس کے کھیل ہیں، وہ بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی، جنت میں جانے کے لیے دلیل بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے، بتا میرے بندے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اگر نماز پڑھی ہوگی، نماز کی پابندی کی ہوگی، ٹائم پہ پڑھی ہوگی، تو اللہ کی قسم کامیابی ہے، باقی ارکان میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اگر نماز خراب نکلی، نماز نہ پڑھی ہوئی، تو باقی ارکان میں بھی ناکامیابی ہے، بالکل رسوائی اور خسارہ ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے اور کہیں گے، لوگوں سب کے سب مجھ کو سجدہ کرو۔ اب جو لوگ دنیا میں رب کو سجدے کرتے ہوں گے، رب کو مناتے ہوں گے، اپنے کاموں کو نماز پر ترجیح نہیں دیتے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیں گے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں رب کے سامنے نہیں جھکتے ہوں گے، رب کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے، نماز کو اپنے کاموں پر ترجیح نہیں دیتے ہوں گے، اللہ اکبر کی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے،
وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ سے پوچھیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں جھک جایا کرتے تھے، کبھی جھک بھی لیا کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج یہ کام اس لیے ہے، آج یہ معاملہ اس لیے تمہارے پاس بنا ہے کہ آج فرق ہو جائے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، پاک اور ناپاک میں فرق کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ لوگ جو جھک نہیں رہے، جن کی گردنیں میرے سامنے نہیں جھک رہی، دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکتے تھے، اور جو بندے آج میرے سامنے جھک گئے ہیں دنیا میں، وہی میرے سامنے جھکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمْ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور جواب دوں گا، اور وہ بندے جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اوندے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنتیوں کو دکھایا جائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے، ہمارے ساتھ کھانا کھانے والے، تمام معاملات ہمارے ساتھ تھے، وہ دیکھیں گے وہ جہنم میں۔ ان کو کہیں گے کیا بات ہے، دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تمہارا کھانا پینا تھا، ہمارے ساتھ تمہارا بیٹھنا تھا، ہمارے ساتھ چلا پھلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تمام معاملات تھے، لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ تم جہنم میں ہو، ہم جنت میں ہیں۔ وہ جہنم والے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے تھے، تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر کی اذان آتی تھی، اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، تم مسجد چلے جاتے تھے، ہم وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کی قسم آج یہی وجہ ہے تم جنت میں ہو، ہم جہنم میں ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ چاہے انسان کی جو بھی حالت ہو، نماز کو انسان کبھی نہ چھوڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جس شخص کو دیکھتے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ہم پکا سمجھ لیتے تھے کہ وہ شخص منافق ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، میں ایک بندے کو حکم دوں وہ میری جگہ نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، اگر مجھے خدشہ نہ ہو کہ ان گھروں میں عورتیں ہیں اور بچے ہیں تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی تلقین کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے تمام ساتھیاں نو اس بات دا بخوبی علم ہے، اعلانات دے ذریعے یا اشتہارات دے ذریعے کہ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس
الحمدللہ اس ملک پاکستان دے اندر ایک واحد جماعت ہے کہ جنہ دا صرف اور صرف منشور ایک ہی ہے کہ اس ملک پاکستان اندر جس نام تے اس ملک نو حاصل کیتا گیا ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک، جس نام تے حاصل کیتا گیا ہے اس نام دا اس ملک پاکستان دے اندر بول بالا ہو جائے، اور پھر اس مشن نو الحمدللہ ایک جماعت لے کے چلی ہے کہ یہ ہوئی مشن جو کہ الحمدللہ سالاں تو یہ مشن رواں دوے تحصیل ظفروال دے زیر انتظام یہ کانفرنس الحمدللہ ہر سال ہویا کر دی۔ اس سال اے وریام دے غیور ساتھیاں نو اے شرف حاصل ہویا ہے کہ تحصیلی کانفرنس دا انعقاد اس وریام پنڈ دے اندر پوری تحصیل دے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے باہمی مشورے دے نال آج الحمدللہ اس دا آغاز ہو چکے ہیں۔ جڑے جڑے ساتھی آ رہے نے وہ پنڈال اندر تشریف لے آن، ان قریب قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انہوں دا خطاب عام ہونے والا ہے، اور اسی اہلم و سہلم مرحبا کہنے انہاں ساتھیاں نو جڑے اس کانفرنس دے اندر شریک ہو رہے نے۔ اور سب تو قبل میں شکریہ ادا کرنا جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال حاجی شاہ صاحب، جنہوں نے الحمدللہ دن رات اپنے ساتھیاں نو لا لے کے بھائی عبدالستار صاحب اور دیگر ساتھی بھائی ندیم صاحب اور اسی طرح جتنے بھی ساتھی عزیز اس کانفرنس دے اندر دن رات محنت کر رہے نے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور بٹیاں دیوان تو الحمدللہ بزرگ قافلے دی شکل اندر اس کانفرنس دے اندر الحمدللہ انہوں سنن واسطے اللہ دا قرآن آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان و سماعت فرمان واسطے اپنیاں تمام تر مصروفیات نو ترک کر کے اس پنڈ دے اندر پنڈال اندر تشریف لے آئے نے، اسیں اہلم و سہلم مرحبا کہنے ہیں۔ اور انہاں تو بعد صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اللہ صاحب آہ مرجال، وہ بھی الحمدللہ پنڈال اندر تشریف لے آئے نے۔ انہاں دی خدمت اندر عرض ہے کہ وہ سٹیج تے تشریف لے آن۔ پروگرام دا باقاعدہ انعقاد تلاوت کلام پاک تو اسیں انشاءاللہ شروع کرنے ہیں۔ تلاوت کلام پاک واسطے میں دعوت دینا حافظ ماجد علی صاحب جو کہ حاجی شاہ صاحب انہاں دے الحمدللہ اے صاحبزادے نے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے نو کامیاب و کامران کرے۔ حافظ ماجد علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. السلام ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ کہ یہ وریام پنڈ الحمدللہ اللہ پاک نے توحید دا بوٹا لگایا ہے۔ اہل حدیث اللہ تعالیٰ نے اس پنڈ دے اندر بھی پیدا کیتے ہیں، اور جس جگہ دے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بیان کرن دا موقع دندا ہے، اسیں ضرور اس بات نو لوگاں دے سامنے رکھنے ہیں کہ الحمدللہ ساتھی چند نے، تھوڑے نے، لیکن الحمدللہ آپس دے اندر مخلص نے، اور دین دے معاملے دے اندر الحمدللہ بہت سارے مضبوط نے۔ حاجی صاحب دی محنت یہ تواڈے سامنے وے کہ اس پنڈ دے اندر جیڑا بھی کوئی جمعہ، نماز عید، جنازہ وغیرہ جدوں بھی کوئی ضرورت پیندی، حاجی صاحب ہونی کوئی فون کر دے یا اپنا خطیب جڑے رکھے ہوندے انہوں نے بلان دے، لیکن انہوں نے اس دن تو عزم کیتا ہے، ارادہ کیتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے حافظ ماجد علی بیٹے دی شکل اندر اللہ نے بیٹا عطا کر کے تے قرآن دا حافظ بھی بنا دیتا ہے، اور الحمدللہ عالم دین بھی بنن ڈے ہے۔ دیکھ لو کتنی پیاری آواز اس طرح دی کدی ٹی وی تے ریڈیو تے سن دے ہوندے سا کہ اے جی کو بڑا پیارا کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کاری دی شکل اندر، خطیب دی شکل اندر بوٹا بھی اللہ پاک نے لا دیتا ہے۔ اسی دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اس بچے نو اللہ اپنی حفاظت اندر رکھ کے تے دین تے پکیاں رکھ کے اللہ انہوں دین دا کم کرن دی توفیق عطا کرے۔ نظم واسطے، حمد و نعت واسطے میں دعوت دینا اس پنڈ دے خطیب قاری لیاقت صاحب، انہاں دے صاحبزادے محمد بلال بچے نو کہ او سٹیج تے آ کے نعت و نظم حمد او لوگاں دے سامنے پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک میرے دی تمام جگتے نی آن پیاں، مسلک میرے دی تمام جگتے نی آن پیاں، اہل حدیث مسلک، اہل حدیث مسلک من آج ہوں تے کئیاں، مسلک میرے دی تمام جگتے نی آن پیاں، ایک ہاتھ آسان تے یارو پھریا ہویا قرآن، ایک ہاتھ آسان تے یارو پھریا ہویا قرآن،
دوجے ہاتھ حدیث پیاری آقا دا فرمانے دوجے ہاتھ حدیث پیاری آقا دا فرمانے اینا دعا نو جس نے منیا منیا اینا دعا نو جس نے منیا سمجھو تار گئیاں مسلک میرے دی تم جگتے نی آن پیاں علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تے مین سہ کے دس دین دین پیارا تانے تے مین سہ کے دس دین دین پیارا خادین تن تے خنجر خادین تن تے خنجر پتر مروائے کئیاں مسلک میرے دی تم جگتے نی آن پیاں گج وج کے دین دسیا پایا نی خوف پھیرا گج وج کے دین دسیا پایا نی خوف پھیرا توحید و سنت دا رکھے آئے اچا پھریرا چینے کفر تے چار کے سینے بدت تے چار کے سینے کفر تے چار کے بانگاں توحید کئیاں مسلک میرے دی تم جگتے نی آن پیاں السلام اے سن جناب محمد بلال بچہ سیرت مصطفیٰ دے حوالے دے نال تھوڑے سامنے نظم پیش کر رہے سن اے جیڑی پونگ اتے بیٹھی ہے نا ذرا بچے تھلے آجو تھلے شاباش ہن تھوڑے سامنے چونکہ الحمدللہ ایک اشتہار دی شکل اندر اشتہار بنے ہیں نظم واسطے حافظ حذیفہ شہباز صاحب متعلم جامعہ حرمین ظفروال انہوں دا نام لکھیا میں اس بچے نو دعوت دینا کہ وہ مائک تے آ کے نعت نظم اے جڑنا پیش کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریے شکر خدا دا لوگو کریے شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے کریے شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سدھے رستے پا کے سانو سدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے کریے شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سدھے رستے پا کے سانو سدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے جے فضل خدا نہ کردہ اسا شرک ہی کر دیا رہنا سی باقی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی جے فضل خدا نہ کردہ اسا شرک ہی کر دیا رہنا سی باقی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی کڈ شرک دے وچوں مولا کڈ شرک دے وچوں مولا سانو راہ توحید وکھایا کریے شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو
ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਏ ਕਈਆਂ, ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਏ ਕਈਆਂ, ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਐਸਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਏ ਕਈਆਂ, ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਐਸਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਸਭ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਸਭ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਨੇ ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਰਾਹ ਬਾਤਲ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਰਾਹ ਬਾਤਲ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ, ਆਸਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਨੇ ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ। ਇਹ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਹਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਫੰਡ ਮੌਲਾ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰਾਨ ਵੀ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ज़रा ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, नाराए तकबीर। मसलक हक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। ते जन्नत विच सोने दे मकान होणगे, ओ नाले उत्थे नबी सुल्तान होणगे। ते जन्नत विच सोने दे मकान होणगे, ओ नाले उत्थे नबी सुल्तान होणगे। सदीक जे उत्थे दी शान होणगे, सदीक जे उत्थे दी शान होणगे। उमर नाले हैदर उस्मान होणगे, उमर नाले हैदर उस्मान होणगे। हसन हुसैन जे जवान होणगे, हसन हुसैन जे जवान होणगे। हबशी बलाल सलमान होणगे, हबशी बलाल सलमान होणगे। ओ नेक 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 सारे इंसान होणगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओ नेक नेक सारे इंसान होणगे। ओ याद जिन्ना कीता है कुरान होणगे, ओ याद जिन्ना कीता है कुरान होणगे। रोपड़ी ते शेखुल कुरान होणगे, रोपड़ी ते शेखुल कुरान होणगे। यज़दानी ते अल्लामा एहसान होणगे, रोपड़ी ते शेखुल कुरान होणगे। यज़दानी ते अल्लामा एहसान होणगे। हुज़ैफा होते सारे जवान होणगे, हुज़ैफा होते सारे जवान होणगे। के जेड़े जेड़े आका दे गुलाम होणगे। अस्सलाम वालेकुम।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਤ ਨਜ਼ਮ ਸੀਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਇਆ ਕਲਮਾਤ ਸਮਝ ਲਓ। میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اللہ صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال، ابراہیم محمدی صاحب دے آن تو پہلے اپنے چند منٹ دی گزارشات کرتے ہیں، کیونکہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے، اور ظہر دی نماز تو پہلے انہوں دا خطاب انہوں نے کر کے پھر اگے کتے پروگرام تے جانا ہے۔ تسی ساتھی پورے انہماک دے نال اور پوری توجہ دے نال بیٹھو، انشاءاللہ جڑے خطیب لکھے نے وہ ساتھی پہنچن گے۔ صرف حضرت مولانا منظور احمد صاحب چونکہ انہاں دی مجبوری ہے، اللہ پاک نے انہاں دی قسمت اندر بیت اللہ دی زیارت نصیب کی تھی، وہ چلا گئے نے، لیکن اے الحمدللہ انہاں دی جگہ حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ خطاب عام فرمان گے۔ ہن تواڈے سامنے حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اللہ صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال، آہ مرجان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفاسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ معززین سامعین، آج کا الحمدللہ یہ عظیم الشان فقید المثال تحصیلی پروگرام جو اس سے قبل الحمدللہ ظفروال میں ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ یہ پروگرام اور یہ عظیم الشان کانفرنس جو ہے یہ وریام علاقہ کی طرف اس حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے تاکہ اس ایریا کے لوگ جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں، وہ بھی جماعتی حوالے سے، کانفرنس کے حوالے سے جماعت کی اہمیت جو ہے اس کو جان سکیں، اور پھر انہیں بھی جس طرح الحمدللہ پہلے بھی یہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ایک اور عظیم الشان کانفرنس جو ہے اس علاقے میں ہوگی، تو الحمدللہ دعوت کا اور تبلیغ کا پیغام، جماعت کا پیغام جو ہے وہ پہنچے گا۔ میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات، چند منٹوں کے لیے کچھ کلمات کہنے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے معززین علماء کرام، مہمانان گرامی اپنے اپنے وقت پہ آئیں گے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اپنے اپنے انداز میں بیان کریں گے۔ محترم ابراہیم محمدی صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں، وہ چند منٹ کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس ان کے آنے تلک جو ہے آپ کے سامنے میں یہ کلمات کہوں گا۔ الحمدللہ یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے سب سے بہترین اور سنہری عمر ہوتی ہے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ چلو ابھی بہت عمر باقی ہے، بہت عرصہ باقی ہے، ہم ذرا کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو خوش کر لیں گے، ہم عبادت کر لیں گے، ابھی بہت عمر باقی ہے۔ یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی عمروں والے وہ بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، اور جوان سال لوگ جو ہیں
जवान साल बेटे जो हैं वो मौत की वादी में चले जाते हैं। मेरे भाइयों, ये जवानी की उम्र जो होती है, इंसान के पास एक सरमाया होता है। आप इस वक्त जो है अगर इबादत करना चाहें तो आप बड़े अच्छे अंदाज से इबादत कर सकते हैं। अगर आप दावत देना चाहें तो जवानी में आप अच्छे अंदाज में दावत दे सकते हैं। अगर आप रोज़े रखना चाहें, आप जवानी में रोज़े अच्छे अंदाज से रख सकते हैं। अगर आप क़याम करना चाहें तो आप जवानी में अहसन अंदाज से क़याम कर सकते हैं। लेकिन जब ये उम्र, जवानी की उम्र बीत जाएगी, आपसे वज़ू करना मुश्किल हो जाएगा, सर्दियों में उठना और जागना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आपसे दावत का मसला, दावत का मामला जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। ये न समझना कि हम आज जवान हैं, बूढ़े होंगे तो सारे मामलात निपटा लेंगे। ना, जवानी जो है ये अल्लाह की एक नेमत है, ताकत है, आपके पास सब कुछ है। बुढ़ापे में हम नमाज पढ़ते हैं ना, बुढ़ापे में हम नमाज पढ़ते हैं। कई लोग हमसे मसले पूछते हैं, बुजुर्ग मसले पूछते हैं कि जनाब हाफिज साहब, मौलाना साहब, पता ही नहीं चलता कि हमने सजदे में पढ़ना क्या था और पढ़ क्या दिया है। हमने जलसा में अत्तहियात व तशहद पढ़नी थी और हम सूरत फातिहा पढ़ते जाते हैं और फिर ख्यालों में गुम ही सलाम भी फेर देते हैं। हम क्या करें? तो फिर हम यही कहते हैं कि ये मामला, ये उम्र जो है ऐसी ही उम्र होती है, आप पढ़ते जाएं और दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमा ले। तो ये जवानी होती है जब इंसान शऊर में होता है, आदमी का जहन मजबूत होता है। बुढ़ापे में पढ़नी 2 रकत हो आदमी 3 पढ़ जाता है, पढ़नी 4 हो आदमी 3 पे सलाम फिर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे बुजुर्ग हैं कि अल्लाह इनको तौफीक दे, ये पढ़ते हैं। और कई कहते हैं कि अब सारी उम्र हमने पढ़ी नहीं है तो अब क्या पढ़ें, अब हम क्या करें। वो बेचारे उससे भी महरूम रह जाते हैं। और नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर आक़िबत जो है वो आपके सामने है कि जिसने सारी ज़िंदगी जवानी भी ज़ाया कर दी और बुढ़ापे में भी जहन ना बना, हाय ज़िंदगी ने फिर किया है वफा भी ना की, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। मेरे भाई, ये जवानी जो होती है, ये अगर आप इबादत करते हैं तो ये पैगम्बरों का शेवा है। शाअबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, मरूफ पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। पाक पैगम्बर ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ले यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया कि क़यामत का रोज़ होगा, बड़ा सख्त दिन होगा, सूरज जो है वो इंतहाई करीब होगा, इंतहाई करीब होगा, बड़ी शिद्दत होगी, बड़ी हिद्दत होगी। और फिर अल्लाह अकबर, कोई अपने ईमान के मुताबिक जो है अपने पसीने में शराबूर होगा, कोई घुटनों तलक जो है, कोई टखनों तलक, कोई कमर तलक और कोई सीने तलक और कोई पेशानी समेत पसीने में डूबा होगा। इस कदर शदीद मौसम होगा। पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ले, कि उस रोज़ अल्लाह ताला इन 7 अमल करने वालों को अपने साए में जगह अता करेगा। जिस रोज कोई साया ना होगा, उनमें से एक ये खुश नसीब होगा, शाअबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, कि वो जवान है, जवानी उसने अल्लाह की इबादत में गुजार दी है, जवानी उसने अल्लाह की इबादत में गुजार दी है। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुरगजालम मिशवद पर हिस्गर। किसी फारसी शायर ने कहा नाम कि नौजवानों, ये जवानी में तोबा करना, जवानी में इबादत करना, जवानी में अमल करना जो है, और ये तो शेवाए पैगम्बरी है, पैगम्बरों का शेवा है, ये पैगम्बरों का अमल है। और जब तुम पैगम्बरों वाले अमल करोगे, अल्लाह तुम्हारी आखिरत जो है वो संवार देगा। और वक्त पीरी
گرگ ظالم میش ود پرہیزگار۔ لوگو جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب چوری نہیں ہوتی ہے پھر چور بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی کبھی چوری نہیں کی ہے، میں نے تو یہ سارا اللہ اللہ گناہ کا عمل ترک کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب دیواریں فلانگی نہیں جاتی ہیں، اب چیز لے کر مال لے کر دوڑا ہی نہیں جاتا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار، اور ظالم بیڑیا خون خار جو ہے جب اس سے بھی شکار نہیں ہوتا تو وہ بھی کہتا ہے میں متقی بن گیا ہوں۔ جب تم نے بھی چوریاں چھوڑی، تم نے بھی گناہ چھوڑے، تم نے بھی ظلم چھوڑے، زیادتیاں چھوڑی، تم نے بھی فراڈ چھوڑے، بڑھاپے میں چھوڑے، تو پھر کیا چھوڑے؟ وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار۔ اس وقت تو ظالم بیڑیا جو ہے وہ بھی گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اگر آج تم یہ ارادہ کر لیتے ہو، نیت کر لیتے ہو، نوجوان جو ہیں عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہماری جوانی گزرے گی پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گی، آپ کی فرما برداری میں گزرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو فساد ہے، جو فتنہ ہے، اس کا کیا ہے؟ اس کا وجہ، اس کی سبب جو ہے وہ جوان بن رہے ہیں۔ کوئی عزیر بلوچ ہے، اس نے سینکڑوں قتل کر دیے ہیں۔ کوئی اجمل پہاڑی ہے، سینکڑوں قتل کر دیے ہیں۔ کوئی سولت مرزا ہے، سینکڑوں قتل کر دیے ہیں۔ کوئی بوڑھے تو قتل نہیں کرتے، یہ جوان ہیں جن کو لوگ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، ان کو لوگ یوز کرتے ہیں اور ان سے ظلم کرواتے ہیں، ان سے خون بہاتے ہیں، ان سے قتل و غارت غری کرواتے ہیں، ان سے فتنہ اور فساد کرواتے ہیں۔ اب کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اینگل سے سوچ لیں، اگر سارے فتنے کا سبب بنتے ہیں تو ہتھیار بنتے ہیں، تو نوجوان بنتے ہیں۔ اگر آج ہماری مسجدیں لہو لہان ہیں، آج اگر ہمارے سکول جو ہیں وہ لہو لہان ہیں، آج ہمارے بچے جو ہیں اگر خون میں لت پت کیا جا رہا ہے، اگر آج اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے ان بزرگوں اور نمازیوں کو ہائے خون میں نہلایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب کون بن رہے ہیں؟ یہ نوجوان جو ہیں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو لوگ ہتھیار کی طرح، استعار کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، ذہن پختہ رکھنا، کبھی کسی کے بہلاوے میں نہ آنا، کبھی کسی کے اللہ اکبر دعووں میں نہ آنا۔ پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ لوگوں ایک فرقہ ایسا آئے گا سفہاء الاحلام، کہ وہ لوگ بے وقوف ہوں گے، نوجوان ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، نوجوان ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی خوبصورت داڑیاں ہیں، بڑے ظاہری طور پہ متشرع ہیں، باشرہ ہیں، لیکن ان کے اعمال ایسے۔ پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں میری امت کا فتنہ ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ لوگ قتل کریں گے، بے گناہوں کو قتل کریں گے تو ایمان والوں کو قتل کریں گے تو اسلام والوں کو قتل کریں گے۔ یہ ہندوؤں کو، بدھ پرستوں کو، یہ کافروں کو قتل نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہمارے جوانوں کو بصارت اور بصیرت عطا فرمائے، اللہ انہیں عقل عطا فرمائے، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ کہیں دشمن کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، یہ کہیں ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جو اسلام دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جماعت کے یوتھ فورس کے قائد محترم جناب مولانا ابراہیم محمدی صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں، ان کا مدلل اور جامع خطاب ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔